معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز سے بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا ومابانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور متبرک ہے۔ اسی مہینے میں عالم اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت سلطان المختومین حضرت سیدنا مخدوم شاہ کمال الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ کا عرس سراپا قدس 10، 11 اور 12 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعے کو بھی میری گفتگو ہوئی تھی، اور اسی گفتگو سے پیوستہ، گزشتہ سے پیوستہ گفتگو انشاءاللہ العزیز اس جمعے کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف و شرف یاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یقیناً جو لوگ، بے شک جو لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کے شرف سے شرف یاب ہوئے۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کے شرف سے شرف یاب ہوئے، تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان قریب جلد ہی بالفور رب تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ودیعت فرما دے گا، لوگوں کے قلوب میں ان کی عقیدت ڈال دے گا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں، صالحین کے صف میں ہوتے ہیں،
صالحین کی صف میں آنے کے بعد رب تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ انہیں ایسے مقام پر فائز فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ کا وہ برگزیدہ ہو جاتا ہے، وہ محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اسے محبوبیت کے مقام پر فائز کرتا ہے، اسے محبوبیت کا مقام عطا کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رب رحمان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت بھی عطیات فرما دے گا، اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ صحیح مسلم اور کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بلایا، اور بلا کر رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ ولایت کیا چیز ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے جبریل امی کو بلایا، اور جبریل امی کو بلا کر فرمایا، اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ کہا، باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ کہا، جبریل، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل امی بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امی عرض کرتے ہیں، مولا اب کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے جبریل، جاؤ آسمان والوں میں ندا کر دو، آسمان میں جتنی مخلوق ہے ان میں ندا کر دو، منادی کرا دو، سب کو بتا دو کہ اے لوگو، اے آسمان والو، سنو، فلاں شخص سے رب تعالیٰ کو محبت ہو گئی ہے۔ فلاں شخص سے، وہ شخص جو فلاں اسٹریٹ پہ رہتا ہے، وہ شخص جو فلاں محلے میں رہتا ہے، وہ شخص جو فلاں قصبے میں رہتا ہے، وہ شخص جو فلاں سٹی میں رہتا ہے، وہ شخص جو فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اس بندے سے، اس شخص سے رب تعالیٰ کو محبت ہو گئی ہے۔ آسمان والوں میں ندا کرا دی جاتی ہے، آسمان والوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے رب تعالیٰ کو محبت ہو گئی ہے، اے آسمان والو، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے۔ پھر جبریل امی حاضر بارگاہ رب ذوالجلال ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا اب کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اے جبریل، جاؤ اس بندے کی مقبولیت پوری روئے زمین پر اتار دو، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت پوری روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو دنیا مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں چلی آ رہی ہے، آخر مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں مخدوم یحییٰ منیری کی محبت ڈال دی ہے، رب تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں مخدوم یحییٰ منیری کی عقیدت اتار دی ہے۔ آج لوگ مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مخدوم یحییٰ منیری سے محبت سب سے پہلے رب تعالیٰ کو ہوئی، پھر جبریل امی کو بلایا، کہا، اے جبریل، مجھے مخدوم یحییٰ منیری سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرو۔ پھر جبریل امی بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرنے لگے۔ پھر جبریل امی نے پوچھا، اب کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ آسمان والوں میں ندا کر دو، بتلا دو کہ رب تعالیٰ کو مخدوم یحییٰ منیری سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل امی جاتے ہیں، آسمان میں ندا کر دیتے ہیں، سارے آسمان والوں کو، آسمانی مخلوقات کو بتلا دیتے ہیں، آسمان والے بھی مخدوم یحییٰ منیری سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
پھر مخدوم یحییٰ منیری کی مقبولیت پوری روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ایک حدیث ہو گئی، اب ایک اور حدیث سماعت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے اسے ہے کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہو لیکن فرمان خدا کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو اور فرمان خدا کا ہو تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا تقرب پا لیتا ہے، میری نزدیکی پا لیتا ہے، تو میں اس کے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، وہ اتنا زیادہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، میں اسے ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ کن لوگوں کے تعلق سے ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے تعلق سے ہے، یہ اللہ کے مقبول بندوں کے تعلق سے ہے، یہ صالحین کے تعلق سے ہے، یہی اولیاء کاملین جو ہیں انہی کے تعلق سے ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مخدوم یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے کثرت نوافل کے ذریعے، کثرت ریاضت کے ذریعے اللہ کا وہ تقرب پا لیا، اللہ کی ایسی نزدیکی پا لی کہ مخدوم کان تو مخدوم یحییٰ منیری کے ہوئے لیکن سننا خدا کا ہو گیا، آنکھیں تو مخدوم یحییٰ منیری کی ہوئیں لیکن دیکھنا خدا کا ہو گیا، زبان تو مخدوم یحییٰ منیری کی ہوئی لیکن بولنا خدا کا ہو گیا، ہاتھ تو مخدوم یحییٰ منیری کے ہوئے لیکن کام کرنا خدا کا ہو گیا، پیر تو مخدوم یحییٰ منیری کے ہوئے لیکن چلنا خدا کا ہو گیا۔ اور اسی حدیث قدسی میں آگے یہ فرمایا کہ جب وہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کرتا ہے، کوئی عریضہ رکھتا ہے، کوئی دعا میرے پاس رکھتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے میری بارگاہ میں، تو میں کبھی اس کی دعا، میں کبھی اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا حال ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا حال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنی عرضی لے کر مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اگر کوئی اپنا عریضہ لے کر مخدوم یحییٰ منیری کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو مخدوم یحییٰ منیری نے اس حدیث قدسی کے مطابق، اس حدیث قدسی کے عین مطابق اللہ کا وہ قرب پا لیا ہے، اللہ کی ایسی نزدیکی پا لی ہے کہ کوئی عرضی لے کر جائے گا تو اس کی عرضی کبھی رد نہیں ہوگی، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق جب وہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی عرضی لے کر آتا ہے، میں اس کی عرضی کبھی رد نہیں کرتا۔ جب وہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی عریضہ لے کر آتا ہے تو میں اس کا عریضہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب وہ بندہ میری بارگاہ میں کوئی بات لے کر آتا ہے تو میں اس کی بات کبھی ٹالتا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ مقام ہے اللہ کے مقبول بندوں کا۔ اللہ اللہ، انہی مقبول بندوں میں حضرت مخدوم یحییٰ منیری بھی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی عرضی لے کر حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اگر کوئی اپنا عریضہ لے کر جا رہا ہے، اگر کوئی اپنی دعا کر رہا ہے مخدوم یحییٰ منیری کے وسیلے سے، تو یاد رکھیں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اس کی دعا کبھی
رد نہیں ہوگی، اس کا عریضہ کبھی رد نہیں ہوگا، اس کی عرضی کبھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب میرا یہ بندہ تقرب پا لیتا ہے، نزدیکی پا لیتا ہے، قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، میں اس کی بات کبھی ٹالتا نہیں ہوں۔ کیوں ٹالے؟ کیونکہ بندہ ایسا بندہ ہے جس نے محبوبیت کا مقام پا لیا ہے، جسے رب تعالیٰ نے محبوبیت کے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی مکرم آپ فرما دیجئے، اے رسول معظم آپ فرما دیجئے، اے رسول محتشم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو یاد رکھو تمہیں کرنا یہ ہوگا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہوگی، میری پیروی کرنی ہوگی۔ جب ایسا کرنے لگو گے تو اس کے صلے میں ملے گا کیا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، رب تعالیٰ تمہیں محبوبیت کے مقام پر فائز فرما دے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے اور رسول کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کی محبت اور رسول کی اطاعت کے صلے میں ایسا مقام عطا کیا گیا ہے جس مقام کو مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں محبوبیت کے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ تو جو محبوبیت کے مقام پر فائز ہوگا، اس کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے، اس کی بات کبھی ٹالی جا سکتی ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ انہی مقبولان بارگاہ میں، انہی محبوبان بارگاہ میں سے ایک عظیم ہستی حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کا ایک بہت مشہور واقعہ جسے بہت سارے مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، میں اختصار کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ایک بار مخدوم یحییٰ منیری قدس سرہ کا ایک مرید دریا میں ڈوب رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا لاؤ مجھے ہاتھ دے دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دیا اور کہا لاؤ مجھے ہاتھ دے دو، میں تمہیں دریا سے نکال لیتا ہوں۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنا یہ ہاتھ مخدوم یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، میں اپنا یہ ہاتھ مخدوم یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینے والا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، تو کہا ٹھیک ہے، وہی آئیں گے، وہی تمہیں دریا سے نکالیں گے۔ تو اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام روپوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت مخدوم یحییٰ منیری حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ دیا اور اس مرید کا ہاتھ پکڑ کر اسے دریا سے نکالا، اس مرید کا ہاتھ پکڑ کر اسے دریا سے نکالا اور اسے ڈوبنے سے بچایا۔ یہ اللہ والے مردے نہیں ہوتے، یہ اللہ والے مر کے مٹی میں نہیں مل جاتے۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں جب باحیات ہوتے ہیں اس وقت فیض پہنچاتے ہی ہیں جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب ان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی انہیں تصرف کا اختیار رب تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مخدوم یحییٰ منیری ایسے ہی نہیں آ گئے اپنے مرید کو بچانے کے لیے، ایسے ہی انہوں نے نہیں
اپنا ہاتھ دیا اور دریا سے اسے ہاتھ پکڑ کر نکالا. نہیں، اللہ والوں کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، رب تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث سے سماعت کریں. بس چند لمحوں میں، چند جملوں میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. انبیاء کا مقام تو سب سے عرف و اعلیٰ ہے، نبیوں کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح شہیدوں کا مقام بھی بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ایسے کون لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور انبیاء کے ساتھ ساتھ شہداء بھی رشک کریں گے. وہاں سے ہل جاتا ہے، لگا دیجئے. انبیاء کے ساتھ ساتھ شہداء بھی رشک کریں گے. آخر وہ کون سی ہستیاں ہوں گی؟ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہوگی اولیاء کی جماعت ہوگی. ان ولیوں کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے. انہیں ایسا مقام عطا کیا جائے گا. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 اور ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ لوگ، ایک روایت کے مطابق 70,000 اور دوسری روایت کے مطابق 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ شفاعت کر کے اپنے ساتھ ایک کا ہاتھ ایک پکڑ کے، جیسے ہیومن چین بناتے ہیں، جیسے مانو شرنکھلا بناتے ہیں، انسانی زنجیر بناتے ہیں، اس طرح ایک کا ہاتھ دوسرا پکڑے ہوئے ہوگا اور پکڑ کے وہ 7 لاکھ لوگ اپنے ساتھ 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قادری سلسلہ ہے، یہ سہروردی سلسلہ ہے، یہ فردوسی سلسلہ ہے. یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ اس سلسلے کا سکون اسی حدیث پہ ملتا ہے. اور اس حدیث میں جو حضور نے فرمایا کہ 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ساتھ 7 لاکھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، ان میں کا پہلا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اپنے سارے ماننے والوں یعنی مریدوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہ لے کے چلا جائے. وہ شخص جو سب سے پہلے جائے گا، وہ شخص جو آگے ہوگا، جو پیر ہوگا، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرات محترم، یہ سلسلے کا ثبوت ہے، یہ بیعت و ارادت کا ثبوت ہے، یہ پیری مریدی کا ثبوت ہے. کہتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کو ماننے، اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھنے، اپنے بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہونے اور ان سے فیض یاب ہونے، ان سے فیض پانے کی توفیق دے، خیر سے نوازے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.